نہایتی قابل احترام آنریبل چیف منسٹر پنجاب دی دھی رانی دختر پنجاب ساڈی ہر دل عزیز ساڈی بھੈਣ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، سینئر منسٹر پنجاب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب پرویز رشید صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ سینیٹر، آنریبل میرے وزیر صاحبان جتنے بھی میرے ساتھ کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ڈپلومیٹس فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ فرام دا یونائٹڈ کنگڈم اینڈ آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرنٹ ایمبیسیز، آنریبل ایم پی اے صاحبان، سیکریٹری صاحبان، سیکریٹری ہوم یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور آئی جی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بشپ صاحبان یہاں پہ آج بشپ الیگزینڈر جان ملک موجود ہے، بشپ عرفان جمیل موجود ہے، بشپ ندیم کامران صاحب موجود ہیں، ماڈریٹر ڈاکٹر مجید ایبل صاحب موجود ہیں، چاندی صاحب موجود ہیں، اور یہاں پہ آج ہمارے علماء اکرام اور مولانا عبدالقبیر آزاد صاحب موجود ہیں، میرے آنریبل اقلیت کے تمام ایم پی اے صاحبان اور انور فضل صاحب اور ہماری بہن ندا انور فضل صاحبہ، آپ سب کو میری طرف سے گڈ آفٹرنون، نمسکار، ست شری اکال اینڈ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج کے دن کی مناسبت سے میری کرسمس اور آنے والے نئے سال کی مبارکباد کہتا ہوں۔ انتہائی مبارک موقع ہے کہ اس سال ہم جو کرسمس کی تقریبات ہیں ان کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہماری چیف منسٹر پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں آن دا فلور آف دا اسمبلی، بڑے دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، وہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں تھی، وہ ایک ویژن تھا، وہ ایک سوچ تھی، جو یہ سوچ میاں نواز شریف صاحب کی اس بات کی عکاسی کرتی ہے جو کہتی ہے کہ میرے نزدیک اقلیت اور اکثریت کی کوئی تقسیم نہیں، پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ سو بہن جی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو محبت جو مان آپ نے دیا، آپ نے بہت ساروں کو پیغام دیا، اور آپ کا یہ کہنا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، بطور وزیر میری ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کی اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کروں انٹو ایکشن۔ سو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے، اور پنجابی کہتے ہیں جڑے پورنے تسی پائے ہوئے نے انہاں پورنیاں تے چلیے، تاکہ دنیا کی وہ قوتیں جو ہمیشہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرتی ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرتی ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دے سکے کہ پاکستان کا پیغام وہی پیغام ہے جو آج کرسمس کا پیغام ہے، پاکستان کا پیغام محبت کا پیغام ہے، پاکستان کا پیغام امن کا پیغام ہے، پاکستان کا پیغام نفرتیں ختم کرنے کا پیغام ہے، پاکستان کا پیغام تمام پاکستانیوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنے کا پیغام ہے۔ اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، اینڈ لائک می، آج میری جتنی مائنورٹی یہاں پہ موجود ہے، سی ایم صاحبہ آپ کے فیصلے کے بعد اور آپ کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور آپ نے جو کام کی ان کے بعد آج یہ سب کہنے پہ مجبور ہے کہ آپ ہماری ہر دل عزیز لیڈر ہیں۔ یہ آپ نے کہانی یہ آپ نے کر کے دکھایا، اور جتنا آپ کے آنے سے پہلے ہم بھگت چکے تھے جڑا والا واقعہ، آپ کے آنے سے پہلے ہم شانتی نگر کا واقعہ دیکھ چکے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہم ایک نو بیہاتہ جوڑے کو بھٹے کے اندر زندہ جلتے ہوئے دیکھ چکے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہم اور بہت سارے ایسے واقعات دیکھ چکے تھے جہاں پہ مائنورٹی کو ٹیگ کیا گیا تھا، مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد آج پھر تاریخ میں پہلی دفعہ، جس طرح میری بہن تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون بنی، اس طرح میری بہن نے اس طرح کے بہت سارے انیشیٹوز مائنورٹی کے لیے جو تاریخ میں پہلی دفعہ اٹھائے۔ 75,000 خاندانوں کو مائنورٹی کارڈ دینا، اتنا بڑا سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام ہم نے نہیں دیکھا۔ آج وہ اپنے تعداد بڑھا کے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہن سینئر منسٹر صاحبہ کا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، نہ صرف سینئر منسٹر صاحبہ، میرے جتنے آنریبل
منسٹر صاحبان یہاں پہ بیٹھے، میں خاص کر یہاں پہ ذیشان ملک صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، آج وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. انہوں نے آپ ہی کی کانسٹیٹوینسی میں 51 کنال کا وہ قبرستان جو کہ ایک لمبے عرصے سے جس کے لیے بات کی جا رہی تھی نہیں ملا، نہ صرف اس کے لیے جگہ لے کے دی، آج اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، جو ہماری مائنورٹی کا خاص کر مسیح قوم کا ایک بہت دیرینہ مطالبہ تھا. تو سارے منسٹر صاحبان نے مجھے سپورٹ ایکسٹینڈ کی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چیف منسٹر صاحب، جو تاریخ کی پہلی ریلی نکلی کیتھولک چرچ سے اور لبرٹی چوک گئی، سی ایم صاحبہ جس دن وہ ریلی نکل رہی تھی، میں آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس دن ہماری مسیحی قوم کی خوشی دیدنی تھی. اس دن ہماری مسیحی قوم کی اس پاکستان کے اوپر جو امید تھی وہ دیدنی تھی. اور مجھے وہ جو نوجوان یاد ہے، میں یہاں پہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کو بتاؤں، جب میں کیتھولک چرچ کے اندر موجود تھا، ڈاکٹر مجید ایبل صاحب بھی تھے، چاندی صاحب بھی تھے، بشپ ندیم کامران صاحب بھی تھے، الیگزینڈر جان ملک صاحب بھی تھے، باقی ہمارے آنریبل ایم پی صاحبان بھی تھے. جب اس کیتھولک چرچ سے ریلی نکال رہے تھے میڈم سی ایم، ایک نوجوان میرے پاس آئے. There were tears in his eyes. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سے پہلے ہم نے اس طرح کا پنجاب نہیں دیکھا جو یہ محبتیں نچھاور کر رہا ہو، یہ سب آپ کی وجہ سے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج پنجاب کا اقلیت کا بجٹ 300% بڑھا. آج تاریخ کا سب سے بڑا سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام اقلیت کو ملا. آج اقلیتوں کی عبادت گاہیں جو 1947 سے بند تھی، آج وہ عبادت گاہوں کی ریسٹوریشن پہ کام شروع ہے، عبادت گاہیں کھل رہی ہیں. آج وہ نوجوان بچے جو آپ کا ویژن ہے ڈیجیٹل لٹریسی کا، آج ڈیجیٹل لٹریسی کا پروگرام چل رہا ہے. بچوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کے ساتھ نہ صرف روشناس کروایا جا رہا ہے، بلکہ آج وہ بچے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سروسز دے رہے ہیں، نہ صرف اپنے گھر کے لیے پیسہ کما رہے ہیں بلکہ اپنی سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بہن سینئر منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بہن انفارمیشن منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہو کے مجھے تقویت دیتے ہیں. اور رانا اقبال صاحب، آپ کی بلیسنگ تو ہمیں ہمیشہ چاہیے. اور آپ نے دیکھا جب گرو نانک دیو جی کا جنم دن تھا، جب ہم نے ہمارے سکھ بھائی آئے اور ہم نے ایونٹ کیا، تو جو محبتیں یہاں سے سمیٹ کے گئے، جو پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے گئے، جو پاکستان کا محبت کا پیغام لے کے گئے، وہ خراج تحسین میں دیتا ہوں. اور میں خاص کر ہوم سیکرٹری صاحب آپ کو، آئی جی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بہت مشکل کام تھا سیکیورٹی دینا ان حالاتوں میں، اور پھر جو ہماری ریلی نکلی اور ہمیشہ آپ مائنورٹی کے ساتھ کھڑے رہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص اپنے پنجاب کی چیف سیکرٹری صاحب کا اور تمام سیکرٹری صاحبان کا. یہاں پہ میں سیکرٹری فائنانس کو کبھی نہیں بھول سکتا، چیئرمین پی این ڈی کو کبھی نہیں بھول سکتا، جو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میرے بھائی سہیل شوکت بٹ صاحب، آپ کا بھی شکریہ. آپ نے پچھلے دنوں جو ہمارا دھی رانی پروگرام جو سی ایم صاحب کا دل کے بہت قریب ہے، آپ نے خصوصی طور پہ ہماری مسیحی بچیوں کے لیے دھی رانی پروگرام میں ان کی شادیاں کروائیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی آفر کہ آپ ہمارے سکھ بچیوں کے لیے بھی اور ہمارے ہندو بچیوں کے لیے رحیم یار خان اور ننکانہ صاحب میں پروگرام آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. منشاء اللہ بٹ صاحب آپ کا، کروانی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کی محبت کا. اور آخر میں سی ایم صاحب، آپ کی سپورٹ، میرا وہ ڈپارٹمنٹ، معذرت کے ساتھ میں اپنے بیوروکریسی سے اس بات پہ معذرت چاہوں گا، جس ڈپارٹمنٹ کو سی ایم صاحبہ کے آنے سے پہلے ایک کھڈے لینڈ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا، وہ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا جو وزیر بجائے خالی جگہ پر کرنے کے لیے وزیر ہوتا تھا. آج میری قائد نے، آج میری لیڈر نے، آج میری بہن نے، آج پنجاب دی دھی رانی نے اس ڈپارٹمنٹ کو دنیا کو بتا دیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے لیے اور میری سی ایم کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں اپنے سیکرٹری صاحب کا، اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے سپورٹ ایکسٹینڈ کی. اور آج یہ میرا ڈپارٹمنٹ، دنیا اس ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہتی ہے. اور پچھلے دنوں سی ایم صاحبہ جین میریٹ صاحبہ جو ہماری ہائی کمشنر ہے فرام دا یو کے، شی کیم ٹو پنجا صاحب، اور جب پنجا صاحب ان کو درشن کروا رہا تھا، مجھے کہتی ہے منسٹر ٹیل می ون تھنگ، کہ آپ کی سی ایم مائنورٹی کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتی ہے، مائنورٹی کے لیے ان کے اندر اتنی کمٹمنٹ، جذبہ کیوں ہے؟ تو میں نے کہا یہ جذبہ اس شیر باپ کا ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اور یہ انہوں نے کوٹ کوٹ کے اپنے بچے میں بھرا، اور آج یہ وہی جذبہ ہے جب کو نظر آ رہا ہے.
सो आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जितने यहाँ पे मेरे ऑनरेबल MP साहबान बैठे हैं, मेरे और किसी के सारे दोस्त, चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, मेरे मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स का, उलमा इकराम का, और ये आज इंटरफेथ का बहुत बड़ा मैसेज है. और आज ये वो मैसेज है, एक तरफ पंजाब की वजीर आला जो पंजाब की बेटी के सर पे हाथ रखती है, जो पंजाब की बेटी को एक अच्छा मुस्तकबिल देती है, जो पंजाब की बेटी के बारे में सोची है, और दूसरी तरफ बदकिस्मती से वो रियासत जो अपने आपको सेकुलर रियासत कहती है, वहां का वज़ीर आला हमारी बेटी के चेहरे से नकाब खींचता है. अब ये दुनिया देखे कि क्या पाकिस्तान मोहब्बत और अमन की बात करता है, क्या पाकिस्तान इंटरफेथ की बात करता है, जब पाकिस्तान लोगों को कहता है कि हम पाकिस्तानी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और अमन देते हैं, और दूसरी तरफ एक सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट जो नफरत फैलाती है, और जो हिंदुत्व के नाम पे आज ना वहाँ पे सिख महफूज है, ना मुसलमान महफूज है, ना वहाँ पे मसीह महफूज है. आज दुनिया के लिए एक पैगाम है, दुनिया इस पे देखे और कंपैरिजन करे कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे अक़लियतों को महफूज रखता है. मैं अपनी बहन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ. इस दुआ के साथ खुदावंद आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरीके से इस पाकिस्तान की कौम की खिदमत करें और ये खिदमत का जज्बा लेके आगे चले. खुदावंद सबका हामी और नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद. तो अब मैं दावत देना चाहूंगी हमारी ऑनरेबल CM साहिबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं अलोंग विद मिनिस्टर माइनॉरिटीज. हमें ज्वाइन करेंगे बिशप नदीम कामरान साहबी, सेक्रेटरी फरीद अहमद तारर साहब, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनॉरिटी कार्ड्स. ये तादाद जो पहले 50,000 खानदानों का एक वसी रेडियस था, उस नेटवर्क को हमारी वजीर आला के विजन के तहत मजीद बढ़ाया गया. एंड दिस वाज मेड 75,000 75,000 खानदानों को जनाब माइनॉरिटी कार्ड पहुंचाया जा रहा है आफ्टर अ वेरी थरो स्क्रूटनी प्रोसेस. तो हैट्स ऑफ टू द टीम कि जिसने इतने कम अरसे में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में जनाब इस स्क्रूटनी प्रोसेस को मुकम्मल किया. 25,000 और खानदान इस नेटवर्क में शामिल किए. तो दावत देना चाहूंगी आज की पहली रिसिपिएंट out of these additional minority cards that are being given by the government of Punjab, Ms. Farzana Saul. Ms. Farzana Saul, बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा. हमारी CM साहिबा के हाथों से अपना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और नमस्कार एवरीवन. आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद. A very happy Christmas, Merry Christmas. And I am very happy and delighted to see my friends from the diplomatic community. A very happy Christmas to you, Merry Christmas, God bless you all, have a nice time. सरदार रामेश सिंह अरोड़ा साहब मेरे भाई और मेरे ग्राई पराई भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. अभी स्टेज पे लिखा हुआ आ रहा था, मरियम नवाज का ख्वाब, अक़लियत दोस्त पंजाब. तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है, होना चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का, हर पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए. ये हम सब का ख्वाब है जिसको हम सब ने मिलकर पूरा करना है. और ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों पे ज्यादा आती है क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत उनकी है. तो ये हम सब पे, मुझ समेत हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब की धरती को, पंजाब की सरजमीन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में
ہر شہر میں, پنجاب کے ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر چپے چپے میں اگر کوئی اسلام کے علاوہ بھی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اور تو اس کا بھی اتنا ہی حق پنجاب کے وسائل پہ, اس ملک پہ ہونا چاہیے جتنا کہ اکثریت کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں آج صحیح کہا انہوں نے کہ ہر چیز میں آ رہا ہے پہلی بار. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی کہ پنجاب میں اگر آج عید منائی جاتی ہے, عید الفطر منائی جاتی ہے, عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے, تو آج پنجاب میں کرسمس بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں ایسٹر بھی منایا جاتا ہے, پنجاب میں ہولی بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں بیساکھی بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں تمام تہوار منائے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو کرسمس کے لیے شہروں کو جس طرح سے ہم نے سجایا ہے, آپ کو جگہ جگہ میری کرسمس لکھا ہوا نظر آئے گا, اور پاکستان کا سب سے بڑا کرسمس ٹری جو ہے وہ لبرٹی چوک میں ہم آج انسٹال کر رہے ہیں. سینٹا کلوز تو ہو چکا ہے انسٹال, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ضرور جائیں اور آپ دیکھیں کس طرح سے شہر کو سجایا گیا ہے, باقی شہروں کو بھی سجایا جا رہا ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی, آپ سب نے میرے والد کا نام لیا, میرے گائیڈ, میرے مینٹر کا نام لیا جو نواز شریف صاحب ہیں. یہ بات سچ ہے کہ میں نے یہ جو تعلیم ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی, دوسرے مذاہب کی کے تقدس کی, ان کی رسپیکٹ کی, یہ میں نے سب سے پہلے اپنے مذہب سے سیکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا, مفہوم ہے ان کی حدیث کا, تو میں قیامت کے دن دوسرے اقلیت کی طرف سے جو گواہ بنوں گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے, میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا ہے. میرے والد جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اقلیتوں کے بارے میں, اور جو انہوں نے تعلیم دی ہے مجھے, میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. اور میں آج دیکھ کے یہ خوش ہوئی کہ تمام جو سپیکرز تھے انہوں نے میرے والد کا نام لیا, تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے گھر سے, ایک ایسے شخص کی بیٹی ہوں جس نے وہ کام کیے کہ تاریخ ان کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یاد رکھے گی سنہرے حروف میں. اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے دعا دی, میرے آئی ایم ویری ٹچڈ, آئی ایم ویری آنرڈ. میں بھی ہاتھ اٹھا کے آپ سب کو دعا دیتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو ایز مائنورٹی ٹریٹ نہ کروں. میں آپ کو وہ تمام خوشیاں, وہ تمام حقوق دے سکوں جس کی آپ کو ضرورت ہے, تاکہ آپ بھی فخر سے یہ کہہ سکے کہ آپ نے اگر ہیلتھ کی شعبے میں, صحت کے شعبے میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہے, ملٹری میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں, ایئر فورس میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. بہت بڑی تعداد ہے ان شہیدوں کی جن کا تعلق جو ہے وہ مسیحی برادری سے. ایجوکیشن میں آپ نے اپنی اتنی بڑی کنٹریبیوشن دی ہے, لا میں آپ نے اتنی بڑی اپنی کنٹریبیوشن دی ہے, جوڈیشری میں آپ کے جو لوگ تھے ان کے نام سنہری حروف میں آج بھی لکھے جائیں گے. اور میں ایک ایسے اسکول سے پڑھی ہوں, فرام دا ویری پری نرسری اپ ٹو دا گریڈ 10th, میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے پڑھی ہوں. میری پرورش آپ نے کی ہے, میری پرورش ایک کانوینٹ میں ہوئی ہے. اور جب میں چیف منسٹر بنی تو نہ صرف لاہور کانوینٹ نے میری چیف منسٹرشپ کو سیلیبریٹ کیا, بلکہ جو کانوینٹس اکراس دا گلوب انہوں نے میری اپنے اسٹوڈنٹ کی چیف منسٹرشپ کو بہت سیلیبریٹ کیا. اور فرینکلی اگر آپ نے کسی مہذب معاشرے کو گیج کرنا ہو تو آپ کیا گیج کرتے ہیں؟ آپ یہ گیج کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں کتنا انصاف ہے, اس معاشرے کی جو اقلیتیں ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں. اور میرے سامنے اگر کوئی کیس کبھی بھی آتا ہے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے. میں
یہ ضرور میں انصاف کی بیس پہ فیصلہ کرتی ہوں اور انسانیت کی بیس پہ فیصلہ کرتی ہوں. اور اسی لیے آج جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن کے آپ نے نام لیے, چاہے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, اس میں 1.25 لاکھ لوگوں کو گھر ملا ہے, اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مائنورٹیز کے لوگوں کی ہے جن کو وہاں پر گھر ملے. وہ تو جب میں ویڈیوز دیکھتی ہوں, جب میں چیزیں دیکھتی ہوں, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب مسیح نام آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مائنورٹیز نے اپلائی کیا, ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے. جب دھی جانی پروگرام میں شادیاں ہوتی ہیں تو کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح کسان کارڈ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح جو راشن کارڈ ہے وہ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. ہونہار اسکالرشپ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. اس دن میں گئی ہوئی تھی ہونہار اسکالرشپ میں لودھرا, تو وہاں ایک بچی نے اسپیچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے, مسیحی برادری سے. اس کا نام مریم تھا. اس نے اسپیچ میں آ کے کہا کہ میرا تعلق ایک مسیحی برادری سے. اور میں جب مجھے ہونہار اسکالرشپ ملا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں اس بچی کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے کسی پروجیکٹ میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے. اور ابھی جس طرح رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے بات کی, ہم سب کو تکلیف ہے ان ویژولز کی جو پوری دنیا نے دیکھے. ہم جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہیں, سیکولر ملک ہیں, وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا اس نے, وہ نقاب اس بچی کے منہ سے نہیں کھینچا, وہ نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا ہے جو پوری دنیا پہ آج یہاں ہو گئی ہے. میرے پاس بھی میرے جو اب ہم نے ہیلمٹ پہ سختی کی ہوئی ہے, میں نہیں چاہتی کہ لوگوں, خدا نخواستہ لوگوں کے بچے, ماؤں کے بچے اگر ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ جا رہے ہیں تو وہ ان سیف ہوں اور ان کو کوئی خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو میرے پاس ایک مسئلہ آیا, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, وہ اپنے سر پہ پگڑی پہنتے ہیں اور آپ سب جانتے ہو کہ وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلمٹ سے ایگزیمپشن دی جائے کیونکہ ہم اپنی پگڑی نہیں اتار سکتے. پہلی بار میں نے اپنے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو ایگزیمپشن دی جائے. تو دعوے کرنا تو دور کی بات ہے, ہم پاکستان وہ ملک ہے, پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اب اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا. اور صرف اپنے سر کا تاج نہیں بنایا, میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا اپنی اقلیتوں کو. اور میرے لیے میری حکومت کی کامیابی کا جو گیج ہے وہ یہ ہے کہ میری اقلیتیں وہاں پر کتنی محفوظ ہیں. میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کسی خاتون کا جب میرے پاس کیس آتا ہے ہیرسمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا, تو اس خاتون کا مذہب کس مذہب سے تعلق ہے. ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی کاسٹ سے ہو, کسی بھی کریڈ سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, میرے لیے کوئی تفریق نہیں. میرے لیے تمام لوگ, پنجاب میں بسنے والے 13 کروڑ پنجابی میرے لیے نہ صرف میرے سر کا تاج ہے, جیسے میں نے کہا میرے دل کا حصہ ہے. ہاں جو میرے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کیونکہ وہ گنتی میں کم ہیں, تو میری ان کی طرف ذمہ داری زیادہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. اگر ان کو کوئی گزند پہنچتی ہے اور کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, ان کو کوئی ان کا حق مارتا ہے, تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے گی. اس کا پھر انڈیویجولز میں مقابلہ نہیں ہے, پھر اس کا مقابلہ ریاست کے ساتھ ہے, اور ریاست کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا کبھی. جو ریاست اپنے vulnerable sections of the society کا دفاع نہیں کر سکتی, اس حکومت کو اپنا کام لپیٹ کے گھر چلے جانا چاہیے. اور آپ کی حفاظت, آپ کی عزت, آپ کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. اگر آپ کے اندر کوئی بھی کمیونٹی اپنے آپ کو غیر محفوظ صبر کرتی ہے اور خوف میں اپنی زندگی گزارتی ہے, تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں کہاں غلط ہوں. اور میں آپ کو یہ بالکل آن اوتھ بتانا چاہتی ہوں, آن اوتھ میں بچانا چاہتی ہوں. کہنے یہ بات سچ ہے, جیسے رمیش اروڑا صاحب نے کہا کہ آپ کا جو بجٹ ہے, ہم نے
600 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। पंजाब का तमाम बजट जो पूरे पंजाब के लिए है, वो बजट सिर्फ 600%, 700%, 800% इंक्रीज नहीं, वो तमाम का तमाम बजट के ऊपर आपका भी उतना हक है जितना किसी और का। और आज जब बैसाखी होती है तो हम अपने गुरुद्वारों को सजाते हैं, क्रिसमस होती है या ईस्टर होती है तो हम अपने चर्चेस को सजाते हैं, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को सजाते हैं, ईद होती है तो हम अपनी मसाजिद को सजाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सुथरा पंजाब के जो हमारे कारकुन हैं वो किस तरह चर्चेस की सफाई कर रहे हैं, चर्चेस को खूबसूरत बना रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा जो है वो तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने मुख्तस किया। और आज चर्चेस पे भी काम हो रहा है, गुरुद्वारों पे भी काम हो रहा है, और जो मंदिरों पे भी काम हो रहा है, इसलिए कि हर पंजाब में बसने वाला हर शख्स ये महसूस कर सके कि ये पंजाब उसका भी उतना है जितना किसी और का, ये पाकिस्तान पे उसका भी उतना हक है जितना किसी और का है। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं है, हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम यहां पर जब जमा हैं तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्चेज में बेल्स बज रही हैं, चर्चेज की घंटियां बज रही हैं, तो यही वो पंजाब है जिस पे मुझे फख्र है। और मैं ये चाहती हूं कि क्योंकि हमारे दुख सुख साझे हैं तो हम इस तरह हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया को पंजाब की अंदर एक मिसाल बना के दिखा दें कि किस तरह आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी बिलीफ से हो, किस तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पंजाब के तमाम शहरी एक दूसरे के साथ खड़े और एक दूसरे की थैंक यू और एक दूसरे की बहुत मेहरबानी और एक दूसरे की गम में खुशी में शरीक है। और मैं पंजाब में किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी अक़लियतों से कोई टक्कर ले। और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मकसद में कामयाब हूं। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतर जगह है। जैसे आपने सुना अभी, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या आए, लेकिन अभी आपने रमेश सिंह अरोड़ा साहब से सुना कि पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत सेफ जगह है, अब बहुत बेहतर जगह है। तो मैं आपको ये, मेरे तमाम रेवरेंड बिशप्स यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि जब तक मैं वज़ीर आला हूँ, जब तक अल्लाह ताला मुझे पंजाब का वज़ीर आला रखेगा, पंजाब में अगर अक़लियतों के साथ या अक़लियतों के किसी रुकन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मरियम नवाज शरीफ उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। और अभी इन्होंने बात की कि इनको यहाँ पर एक मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह दरकार थी लाहौर में, वो उनको मिल गई, बहुत सालों की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि पंजाब के जिस शहर में भी अक़लियतों के लिए कोई कब्रिस्तान की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आपके पास मेरा कार्ट ब्लांश है। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए, एक छोटे से हक के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी रमेश, और उसके लिए जो बजट आपको दरकार है आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगी। तो एक दफा फिर आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और अल्लाह ताला आपको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और नमस्कार एवरीवन।